سلام پاکستان۔ 5 فروری کی چھٹی تو سب نے منا ہی لی ہوگی، لیکن کیا آپ اس چھٹی کے پیچھے کے راز کو جانتے ہیں؟ وہ علاقہ جسے ہم کشمیر کے نام سے جانتے ہیں، اس میں 14ویں صدی اور 15ویں صدی دونوں میں بدھزم اور ہندوازم کا زور چلتا ہے۔ پھر اکبر کی بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے 1587 میں۔ مغلوں کی طویل بادشاہت کے بعد وقت آتا ہے ڈوگرا کمیونٹی کی حکومت کا، جو کہ 17ویں صدی میں قائم ہوتی ہے، جس میں راجہ رنجیت سنگھ کا اپنی سلطنت کو بہترین انداز میں چلانا ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنا دشمن بنانے کے مترادف تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے ہوتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی ان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ان کی وفات 1839 میں ہوئی۔ اس کے بعد ان کو حملہ کرنے کا پورا موقع مل گیا۔ 1846 میں راجہ گلاب سنگھ کے دور حکومت میں ایسٹ انڈیا کمپنی برٹش نے پہلی بار سکھوں پر حملہ کر دیا، جسے فرسٹ اینگلو وار کہا جاتا ہے۔ ایک ایگریمنٹ ہوا جسے ٹریٹی آف امرتسر کہا جاتا ہے، جس میں جنگ کے معاوضے کے طور پر 1 کروڑ روپے اور پنجاب کا ایک بہت بڑا حصہ حوالے کرنے کا کہا گیا۔ 1848 اور 1849 میں دوسری اینگلو سکھ وار ہوئی، جس کے نتیجے میں سکھ حکومت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ راجہ رنجیت سنگھ نے بغاوت کی اور برٹش حکومت کی مدد کی، جس کے نتیجے میں برٹش حکومت نے انہیں مہاراجہ کا عہدہ دے دیا۔ ان کے دور کے بعد مہاراجہ رنبیر سنگھ اور ان کے بعد مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے ان کی سلطنت کو سنبھالا، لیکن ایک نیا موڑ آیا 1925 میں، جب مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ وہ مہاراجہ تھے جو کہ پارٹیشن کے آخری وقت تک مہاراجہ رہے۔ پارٹیشن تک یعنی 1947 تک ان پر ہر قسم کا زور اور دباؤ ڈالا گیا تاکہ وہ پاکستان یا پھر انڈیا کسی ایک ملک کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یعنی خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں، نہ تو وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور نہ ہی انڈیا کا۔ 12 اگست 1947 کو ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ، جو کہ ٹیمپریری ایگریمنٹ تھا، پاکستان اور کشمیر کے درمیان کروایا گیا، جس معاہدے کے مطابق پاکستان اور جموں کشمیر کے درمیان ڈاک، ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کی خدمات کا تسلسل ویسے ہی جاری رہنے کا کہا گیا جیسے کہ پہلے تھا، اور جموں کشمیر اور پاکستان کے درمیان تجارت، نقل و حمل اور سفری سہولیات موجودہ انتظامات کے مطابق رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس ایگریمنٹ پہ انڈیا نے سائن نہیں کیے۔ اکتوبر 1947 میں پاکستان نے کشمیر تک فوڈ سپلائی، ٹرانسپورٹ، پیٹرول سپلائی سب کچھ منقطع کر دیا۔ ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا سے مدد طلب کی، جس کے نتیجے میں انڈیا نے مہاراجہ ہری سنگھ سے ایک ایگریمنٹ، جسے انسٹرومنٹ آف اسیشن کہا جاتا ہے، سائن کروایا، جس میں لیگل انٹیگریشن، سیکیورٹی، مینٹیننس آف گورنمنٹ، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک، پروٹیکشن آف آٹونومی کو مد نظر رکھا گیا۔ اب پاکستان کے مطابق یہ ایگریمنٹ ان سے دباؤ میں کروایا گیا، کیونکہ پاکستان نے ان سے فوڈ سپلائی، پیٹرول سپلائی اور ٹرانسپورٹ کی سہولتیں منقطع کر دی تھیں، لیکن انڈیا آج تک اس ایگریمنٹ کو پرماننٹ مانتا ہے اور اسی کی بنیاد پر کشمیر کو اپنا حصہ کہتا ہے۔ 22 اکتوبر 1947 میں پاکستان نے پہلی بار کشمیر پر حملہ کر، جسے فرسٹ انڈو پاک وار کہا جاتا ہے۔ انڈیا نے ایگریمنٹ کے مطابق کشمیر کی مدد کی۔ تب پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جس جنگ کو روکنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے LOC لائن آف کنٹرول لگا دی، جس کے نتیجے میں کشمیر پاکستان اور انڈیا میں تقسیم ہو گیا۔ پاکستان کے حصے میں کشمیر کا یہ علاقہ آیا جسے ہم آزاد جموں کشمیر کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرا حصہ گلگت بلتستان آیا، جن میں مظفر آباد، میر پور اور کوٹلی کے علاقے آتے ہیں۔ بھارت کے پاس جموں کشمیر یونین ٹیریٹری اور لداخ یونین ٹیریٹری کے علاقے آتے ہیں۔ اگست 2019 میں حکومت ہند نے ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت جموں کشمیر کی خود مختار حیثیت کو منسوخ کر دیا، جس کے بعد جموں اور کشمیر الگ الگ ریاستیں بن گئیں۔ ان سب کے بعد بھی پاکستان اور بھارت میں آج تک کشمیر کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے دشمنی جاری ہے۔